يخلق ما يشاء مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا الله واسع إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم صدق الله العلي العظيم محمد جناب شام صاحب علیہ محمد والے محمد صلی اللہ چلو بولی بانو کے اصغر مدینے چلو جا رہی ہے یہ در مدینے چلو مدینے چلو شبیہ پیغمبر مدینے چلو قاسم و جعفر مدینے چلو گر مدینے چلو چھٹ کے آئے ہم قید سے دل ربا دیکھو بیمار بھائی کی حالت ذرا مل تو لو اٹھ کے پینوں سے اے ملکا ہو گیا دیکھو تیار سب قافلہ ساتھ سب گھر کے اٹھ کر مدینے میری آنکھوں کے تارے لحد سے اٹھو تم پہ کیا گزری تربت میں ماں سے کہو
جھولنا ہو تو جھولا تو سے یثرب چلو، شہن لحد پر کیے یہ سخن، میرے چھوٹے اخی میرے تشنہ دہن، ماں سے روٹے ہو کیوں اے میرے کل بدن، لو بنانے کو آئی ہے چھوٹی بہن، مان جاؤ برادر مدینے چلو، بولی بانو کے اصغر مدینے چلو، کس لیے ہم سے منہ کو چھپاتے ہو تم، بولتے ہو نہ گودی میں آتے ہو تم، کیوں ہو روٹھے نہیں یہ بتاتے ہو تو، بھائی اماں کو میرے رلا ہر مدینے چلو، بولے بانو کے اصغر مدینے چلو، کون سمجھتے ہو میں کون دل گر ہوں، میں سراپا مصیبت کی تصویر ہوں، پوتی زہرا کی ہوں بنت میں ہم شیر ہوں، غیر سمجھو نہ اصغر مدینے چلو، بولی بانو کے اصغر مدینے چلو، چاہنے والی سغرا ہے تجھ کو بڑی، اس تمنا میں ہوگی وہ در پر کھڑی، دیکھو اصغر کی صورت کو میں کس گھڑی، ہرد سے تیرے غم میں وہ ہوگی کھڑی، بولی بانو کے اصغر مدینے چلو، تم کو جھولا جھولاؤں گی یثرب چلو، گود میں میں کھلاؤں گی یثرب چلو، لوریا میں سناؤں گی یثرب چلو، لینے آئی ہے خواہر مدینے چلو، بولی بانو کے اصغر مدینے چلو، چل دی میدان سے یہ ساری فوج شریر، ہرملا ہے نہ ہے شمر ابن نمیر، دہشت کا خالی ہے ایسے کے اصغر مدینے چلو، اے قمر بنت سرور سے یہ کہتی رہی، جب صدا کچھ نہ آئی تو رونے لگی، بولی عابد سے کیوں دیکھتے ہو اخی، یہ نہیں مانتے بات ہم شیر کی، لو تمہیں کہہ دو اصغر مدینے چلو، بولی بانو کے اصغر مدینے چلو، جا رہی ہے یہ ماں در مدینے چلو، بولی بانو کے اصغر مدینے چلو، بر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما جناب شاگرد صاحب سے ادھر السلام علیکم۔
چند اشعار امام حسین کے حوالے سے۔ نہ پوچھ کیسے کوئی شاہ مشرکین بنا، بشر کا ناز نبوت کے نور کے عین بنا، علی کا خون لعاب رسول شیر بطول، ملے ہیں جب یہ عناصر تو پھر حسین بنا۔ ممکن نہیں کسی سے عداوت حسین کی، سانسوں میں بٹ رہی ہے سخاوت حسین کی۔ بازار کے ہجوم سے کہہ دو کہ چپ رہے، قرآن کر رہا ہے تلاوت حسین کی۔ چھائے رہو زمانے پہ ایسے حسینیوں، کثرت پہ جیسے چھائی تھی قلت حسین کی۔ کچھ دن کی سختیاں ہے محبت میں دوستو، محشر میں کام آئے گی الفت حسین۔ ایک بلند ترین سلام۔ محمد برادرم جناب علی صاحب سے گزارش ہے۔ نعرہ صلوات۔ یہ حضرت عباس علمبردار کے حوالے سے آپ لوگ سامنے پیش خدمت کرتا ہوں۔ عباس کو فرات پہ شبیر بھیج دو، عباس کو فرات پہ شبیر بھیج دو، شیر خدا کی نہر پہ تصویر بھیج دو، شیر خدا کی نہر پہ تصویر بھیج دو۔ منظر یہ ہوگا اون و محمد کی جنگ کا، منظر یہ ہوگا اون و محمد کی جنگ کا، میدان میں العما کی صدا دے گی اشقیاء، میدان میں العما کی صدا دے گی اشقیاء۔ بچوں کو رن میں زینب دلگیر بھیج دو، بچوں کو رن میں زینب دلگیر بھیج دو۔ سر دے کے اے حسین رضائے کریم کو، سر دے کے اے حسین رضائے کریم کو، لے کر خدا سے رتبہ ذبح عظیم کو، لے کر خدا سے رتبہ ذبح عظیم کو۔ پیش خلیل خواب کی تعبیر بھیج دو، پیش خلیل خواب کی تعبیر بھیج دو۔ تم کو حسین نام صغرا جو ہے ملا، تم کو حسین نام صغرا جو ہے ملا، کرتی ہے انتظار تمہارے جواب کا، کرتی ہے انتظار تمہارے جواب کا۔ قاصد کے ہاتھ سے کوئی تحریر بھیج دو، قاصد کے ہاتھ سے کوئی تحریر بھیج دو۔ قاصد کے ہاتھ سے کوئی تحریر بھیج دو۔ چھینی گئی ہے، چھینی گئی ہے عطرت اطہار کی ردا، چھینی گئی ہے عطرت اطہار کی ردا۔ بلوے میں اہل بیت کا سر ہے کھلا ہوا، بلوے میں اہل بیت کا سر ہے کھلا ہوا۔ رب حبیب چادر تطہیر بھیج دو، رب کے حبیب چادر تطہیر بھیج دو۔ نعرہ صلوات۔
محمد علی سر سے گزارش کروں تشریف لائیں. محمد علی سر، منا سر چلے گی. چلو ہم جناب فیروز صاحب سے گزارش کروں تشریف لائیں. ارے یہ پڑھیں گے. پر محمد آل محمد صلوات. آجا میرے اصغر بانو پکارے، کرب و بلا کے راج دلارے. جھولے میں دل کے ٹکڑے پڑے ہیں، جھولے میں دل کے ٹکڑے پڑے ہیں. ٹوٹ گئے ارمانوں کے تارے، آجا میرے اصغر بانو پکارے. ماں کے دل میں آگ لگی ہے، خالی جھولا دیکھ رہی ہے. ایک طرف ممتا کے آنسو، ایک طرف ممتا کے آنسو، ایک طرف تیروں کے اشارے. آجا میرے اصغر بانو پکارے. اجڑی گودی لٹ گئی ممتا، خالی جھولا خالی خیمہ. باقی عمر کیسے گزاروں، باقی عمر کیسے گزاروں. چھوڑ گئے تم کس کے سہارے، آجا میرے اصغر بانو پکارے. پوچھے گی صغرا اصغر کہاں ہے، چاند سننا برادر کہاں ہے. پیار کرے گی دکھیا کس کو، پیار کرے گی دکھیا کس کو. تم ہی تھے سب سے بہنا کو پیارے، آجا میرے اصغر بانو پکارے. بانو روئے زینب روئے، سب نے اپنے اپنے کھوئے. لاش غضنفر ملتی نہیں ہے، لاش غضنفر ملتی نہیں ہے. سویا ہے سقا دریا کنارے، آجا میرے اصغر بانو پکارے. جب جب تجھ کو یاد کروں گی، ایک ہی میں فریاد کروں گی. سامنے دریا بہتا تھا پھر بھی، سامنے دریا بہتا تھا پھر بھی. مر گئے پیاسے لال ہمارے، آجا میرے اصغر بانو پکارے. شے نے اٹھائی ننھی سی جاں، دشمن سمجھے یہ تو ہے قرآن. بولے سید پہچان مجھ کو، بولے سید پہچان مجھ کو. میرے نانا نبی تھے تمہارے، آجا میرے اصغر بانو پکارے. شاہ میرے معصوم کو لاؤ، تیر اندازوں میں نہ جاؤ.
قول کے جھوٹے کوفے والے، قول کے جھوٹے کوفے والے، آل نبی کے ہے دشمن سارے، آجا میرے اصغر بانو پکارے، کاش حسینی در پر جاؤں، نوحہ پڑھ کر میں مر جاؤں، شمشیر ایسی قسمت مانگو، شمشیر ایسی قسمت مانگو، شرمندہ ہو جائے ستارے، آجا میرے اصغر بانو پکارے، کرب و بلا کے راج دلارے، پر محمد آل محمد صلوات۔ میں جناب غالب علی زیدی صاحب سے گزارش کروں تشریف لائے۔ سرکار میں پڑے والے کل آپ پڑے گا سرکار میں۔ سلام کے چند بند پیش خدمت ہیں۔ ہم کو غم حسین منانے تو دیجئے، ہم کو غم حسین منانے تو دیجئے، اس طرح چند اشک بہانے تو دیجئے، اور کیوں روکتے ہو ذکر شہیدان کربلا، کیوں روکتے ہو ذکر شہیدان کربلا، یہ داستان حق ہے سنانے تو دیجئے، اور نانا رسول باپ علی، ماں تھی فاطمہ، نانا رسول باپ علی، ماں تھی فاطمہ، یہ تھے حسین سب کو بتانے تو دیجئے، ہم کو غم حسین، اور عباس کہہ رہے تھے یہ مولا سے بار بار، عباس کہہ رہے تھے یہ مولا سے بار بار، نقشہ بدل دوں جنگ کا جانے تو دیجئے، ہم کو غم حسین، اور ایک ایک سے لیں گے خون شہیداں کا انتقام، ایک ایک سے لیں گے خون شہید
دا کا انتقام پے کر امام عصر کو آنے تو دیجئے ہم کو غم حسین بر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مومنین اکرام، اس خمسہ مجالس کا انعقاد تنظیم سجادیہ ٹرسٹ کی جانب سے سالہ گزشتہ کی طرح سال میں کیا گیا۔ اس سلسلے کی چوتھی مجلس ہے جسے خطاب فرما رہے ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید حسن امام صاحب قبلہ۔ 26 صفر المظفر سے اسی مقام پر شب میں 9 بجے سالہ گزشتہ کی طرح مثال بھی انجمن حیدری کی جانب سے خمسہ مجالس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ ان مجالس کو خطاب فرمائیں گے خطیب اہل بیت علی جناب مولانا قدمفر عباس توسی صاحب قبلہ، اور میرا روڈ کا قدیمی جلوس حیدری انجمن حیدری کی جانب سے 1 ستمبر بروز اتوار کو شام 4 بجے محفل سقائے سکینہ میں جلوس کی پہلی مجلس ہوگی، جسے خطاب فرمائیں گے خطیب اہل بیت علی جناب مولانا قدمفر عباس توسی صاحب قبلہ۔ اس کے بعد جلوس برآمد ہو کر حیدری جامع مسجد میں اختتام پذیر ہوگا۔ اس کی اختتامی مجلس کو بھی قدمفر عباس توسی صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے۔ بعد جلوس تمام مومن مومنات کے لیے نظر کا اہتمام کیا گیا ہے۔ تمام مومن مومنات سے جلوس ادا مجالس ادا میں شرکت کی گزارش ہے۔ اب میں بس ادب مولانا منصور سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائے بر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فاتحہ۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وشفيع المذنبين أنيس الفقراء والمساكين سيدنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد، ثم الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. اللهم لعن أول الظالم وظالم حق محمد وآل محمد، وآخر الدعوة ولا ذلك. اللهم لعن الصحابة التي جاهدت الحسين وشاهدت وعيات تابعة له قتلي اللهم عنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ربي أدخلني مدخلا صدق وأخرجني مخرجا صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. حضرات ایک بار سورہ حمد 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر مرحوم سید احمد رضا جعفر ابن علی جان جعفری ہاشم حسن ابن احسان حسن کنی زہرا بنت علی حسن سید مقصود معصوم رضا جعفری ابن احمد رضا جعفری جہانی بیگم سید غلام عباس اور تمام مومنین و ناتھیوں کو ارشاد کریں. لاڈلی بیگم بھی ہے، اتنا ہے ہم سب کو بخش دیجیے. صلوات پڑھ دیجیے.
قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا، میرے اللہ مجھے داخل کر دو سچائی سے اور مجھے نکال دو سچائی سے، اور میرے ساتھ ایک سلطان عطا فرما جو میری مدد کرے، جو میری نصرت کرے۔ اور یہ پروردگار کی بارگاہ میں رسول اسلام نے درخواست پیش کی اور اللہ نے ناصر سلطان مددگار عطا کیا۔ تو بہرحال اسی سلسلے سے عقیدہ، ایمان اور اخلاق کے سلسلے سے جو 3 دن گفتگو ہوئی ہے اسی کو تھوڑا سا آگے بڑھا لیں۔ بہرحال جو بھی آتا ہے تو ہمیں سننے تھوڑی آتا ہے، فضائل حسین فضائل علی سننے آتا ہے، اور وہی جو ہے اجر دیں گے۔ پڑھیے صلوات۔ تو اب آپ دیکھیں کہ کیسے کیسے افراد تھے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بھی۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، یا جناب ہود، جتنے بھی انبیاء گزرے، یا جناب نوح علیہ السلام کے ساتھ، یا جناب صالح کے ساتھ تھے نا، چاہتے تھے کہ قتل کر دیں، جناب صالح نبی ساتھ میں رہتے تھے۔ بہت سے ایسے تھے کہ جنہوں نے ایمان قبول کیا، توحید کا اقرار کیا۔ بہت سے ایسے تھے کہ یہ ڈرپے تھے کہ موقع ملے اور انہیں قتل کر دے، موقع کے تلاش میں تھے۔ لیکن لوگ جو ہے یہ بھی سوچ رہے تھے کہ ان کے پاس معجزات بہت ہیں، ہم کامیاب نہیں ہو پائیں گے، اور اگر قتل کر دیں گے تو جو ان کے چاہنے والے ہیں انہیں معلوم ہو جائے گا تو پھر ہمارے لیے پریشانی ہوگی۔ لہذا جو ہے لوگوں نے یہ سوچا کہ دیکھو معلوم کر لیتے ہیں کہ یہ عبادت کہاں کرتے ہیں۔ لوگوں نے معلوم کیا تو معلوم یہ ہوا کہ ایک پہاڑی کے پاس جاتے ہیں گوشے میں، اور وہاں پہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اب لوگوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ اوپر سے پتھر کا ٹکڑا گرائے، پہاڑ کے ایک دم بلندی پہ چلے جائیں گے اور یہ پہاڑ کے نیچے عبادت کرتے ہیں، وہ پہاڑ کا ٹکڑا گرے گا یہ مر جائیں گے۔ دیکھیں دشمن جو ہے کس طریقے سے منصوبہ بناتا ہے۔ یہ سوچ کر گئے، اب دیکھنے لگے کہ یہاں پہ جناب صالح عبادت کرتے ہیں، اوپر گئے، کہا کہ یہاں سے جو ہے ایسا ہے کہ پتھر گرا دیں گے، وہ عبادت کرتے رہیں گے اور مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو اوپر جو ہے جا کر دیکھ لیا کہ اب ہمیں یہاں سے پتھر گرانا ہے کہ یہیں پہ نیچے جناب صالح عبادت کرتے ہیں۔ جانے کے بعد پورا منصوبہ بنا لیا، دیکھ لیا۔ اب اس کے بعد جو ہے نیچے آئے جہاں جناب صالح عبادت کرتے ہیں۔ اب آئے اور آنے کے بعد گفتگو کر ہی رہے تھے کہ اوپر سے جو ہے پتھر کا وہ ٹکڑا پہاڑ کا گرا اور وہیں جو ہے ہلاک ہو گئے۔ اندازہ کیا کچھ آپ نے؟ گھبرا نہیں رہے ہیں؟ ایک صلوات اچھی پڑھیے۔ تو بس کرو بابو، کمی لگا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، نکال پڑھ دیجیے صلوات۔ تو یہ جو ہے دشمن نے منصوبہ بنایا، یعنی ہر نبی کے قتل کا منصوبہ بناتے رہے اور وہ اپنے منصوبے میں کامیاب نہیں ہوئے، نہیں پہنچے لگ رہا۔ پوری رات شب ہجرت جو ہے جاگتے رہے۔ پڑھیے صلوات محمد والے۔
کامیاب نہیں ہوئے. تو آپ دیکھ لیں ہر انبیاء کے دور میں ہے نا معلوم ہوا کہ ساتھ میں رہتے تھے. یہاں تک کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو تھے کلیم اللہ ہے نا. اچھا دیکھیں اتنی دقیق بات ہے, بس یہی سوچ کے اسی میں سے ایک آدھ فضائل نکال لیتے ہیں, ہے نا. صحیح ہوگا تو ٹھیک ہے, نہیں تو بتا دیا کیجیے, ہے نا. بہت غلطی ہوتی ہے, اس سے صلوات پڑھے محمد. تو وہ اچھا جو بھی ہو بہرحال ہے نا, جو بھی ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے تو کیا ہے اسے جو ہے نا بعد میں آگاہ کر دینا چاہیے, ہے نا. بعد میں جو ہے آگاہ کر دے, نہیں کہ 10 آدمی کے بیچ میں کہے, ہے نا. 10 آدمی کے بیچ میں جو ہے یہ نہیں ہے, یعنی پھر جو ہے تنبیہ نہیں کر رہا ہے, پھر اسے جو ہے ذلیل کر رہا ہے. بعض تو سمجھتے ہیں کہ ارے بڑے جری ہیں, بھرے مجمع میں ٹوک دیا, ذلیل کر رہا ہے بیچارے کو, کہاں سے جری ہو گئے. اب کوئی ان سے جری مل جائے گا تو پھر پڑھیے صلوات, ہے نا. تو آئیے جلدی جلدی. تو جناب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی اچھا بات یہ کہہ رہے تھے, بات کہاں بڑھ گئی ہے. بات یہ کہہ رہے تھے کہ آپ دیکھیں کہ کلیم اللہ ہے اور پروردگار نے ید بیضا دیا, ہاتھ میں نورانی ہے, ید بیضا دیا. سمجھ گئے آپ, یعنی زبان پہ جو ہے وہ ایک ہے نا آگ کا انگارہ رکھ دیا تو پروردگار نے کلیم اللہ بنا دیا. یہ کلیم اللہ تو ان کے ساتھ جو ہے تھے جو چاہنے والے. اب آپ دیکھیں کہ ان کے ساتھ ہے, جناب موسیٰ کے ساتھ ہے, ان کے اصحاب ہیں, لیکن اس کے باوجود آپ اندازہ کریں, صرف اشارہ کر دیں کہ جب جناب موسیٰ نکلے ہیں دریائے نیل کے پاس پہنچے, اب یہی جو ساتھ میں رہتے تھے کیا کہنے لگے, ارے اچھا خاصا ہم آرام کر رہے تو موسیٰ لا کے پھنسا دیا آپ نے. تو دیکھیے جناب موسیٰ کے ساتھ ہے, یہاں تک جب جناب موسیٰ کہتے تھے چلو لڑنے کے لیے, کہتے تھے آپ جائیے لڑیے, ہم یہیں بیٹھے ہیں, اس کے بعد بتا دیجیے گا ہمیں, ہے نا, کیا ہوا کیا نہیں ہوا آپ بتا دیجیے گا. تو یہ جناب موسیٰ کے ساتھ ہیں اور جناب موسیٰ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ہمیں کہاں پھنسا دیا. اور یہی جو ہے جو جناب موسیٰ کے ساتھ تھے یہی کہہ رہے تھے کہ پروردگار نے قارون کو اتنی دولت دی ہے, بڑا قسمت والا ہے, بہت قسمت والا ہے. اب ظاہر سی بات ہے, دیکھیں کبھی کبھی اللہ جو ہے نا دولت دے کر آزماتا ہے اور کبھی دولت لے کر. معلوم ہے کہ اگر اسے دولت دیں گے تو پھر یہ دین چھوڑ دے گا, کافر ہو جائے گا, تو دولت نہیں دیتا. کبھی معلوم یہ ہے کہ دولت کی وجہ سے نہیں, غربت کی وجہ سے اگر ہٹ جائے گا تو پروردگار جو ہے اس سے امتحان لیتا ہے کہ نہیں. تاریخ میں ہے نا, نہیں پہنچے بات
منزل پہ پہنچتا ہے تو اب آپ دیکھیں کہ وہ جو ہے خوفزدہ نہیں ہوتا، حق کا جو ہے وہ اعلان کر دیتا ہے۔ ڈاکٹر آرائن پیانی سنا ہے نا، کل جو صرف اشارہ کیے تھے، کل جو ہے بڑا تفصیل میں نہیں گئے تھے، تھوڑا سا پھر بھی تفصیل میں نہیں جائیں گے۔ اب ایک ڈاکٹر تجانی جہاں دل خانہ کعبہ کے وہ متولی بھی تھے، اور اس منزل تک پہنچے، مطالعہ کر کے یہ تمام چیزیں تھی، لیکن جو ان کا سیکریٹری تھا ایک مرتبہ اس نے کہا کہ دیکھو ہم جو ہے کربلا جانا چاہتے ہیں۔ اب جب یہ پہنچے نجف اشرف میں، دیگر آگئے صدر باقر الحکیم اور آگئے کوئی وغیرہ سے ملاقات بھی کی، اور ملاقات کرنے کے بعد کہا کہ اب کربلا جانا چاہتے ہیں۔ اب جب کربلا پہنچے تو عجیب منظر دیکھا، لوگ جو ہے گریہ کر رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں۔ اب اس کے بعد جو ہے جو ان کے ساتھ تھا اس سے یہ کہا کہ اب تم اعلان کر دو، فون وغیرہ کر دو، مکہ مدینہ سب فون کر کے بتا دو کہ اب ہم شیعہ ہو گئے، سمجھے آپ؟ جب یہ کہا کہ بتا دو، اب ظاہر سی بات ہے کہ جتنے افراد تھے سب پریشان ہو گئے کہ کربلا سے جو ہے انہوں نے اعلان کر دیا ہے، سب پریشان ہیں۔ اب جو ہے سیدھے پہنچے جب اپنے گھر تو جتنے ملا مفتی تھے تقریباً 200-250 سب گھر میں جمع ہو گئے۔ جمع ہونے کے بعد لوگوں نے یہ کہا کہ یہ بتائیے کہ آپ نے کیا کر دیا؟ کہا کہ دیکھو ہم نے جو ہے ابو طالب کے دین کو اپنایا ہے، ابو طالب کے دین کو اپنایا ہے۔ کہا نہیں، آپ نے جو ہے کربلا سے اعلان کیا ہے، تو سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ سب کا سوال الگ الگ ہے یا ایک ہے، لیکن ہمارا جواب ایک ہی ہوگا۔ اور اس کے بعد جو ہے سب کتابیں لا کر رکھ دیا۔ اب آج جتنا جواب ہے سوال ہے، سب سوال لکھ کر لاؤ، اور ہم جو ہے صرف ایک جواب دیں گے۔ اب لوگ جو ہے تعجب کرنے لگے، اتنے بڑے بڑے مفتی 200-250 مفتی ہیں، اور یہ کہہ رہے صرف جو ہے ہم ایک جواب دیں گے، اور سوال کیسے کیسے ہوں گے، لیکن یہ کہہ رہے کہ صرف ایک ہی جواب دیں گے۔ اب اس کے بعد جو ہے چند روز کے بعد سب جمع ہو گئے۔ اب جب سب جمع ہو گئے اور جمع ہونے کے بعد اب جو ہے سوال کیا، یہ بتائیے کہ آپ نے یہ کیسے اعلان کر دیا؟ بڑا مسئلہ ہے آپس میں ہمارے درمیان، شیعت کا اعلان کر دیا آپ نے، یہ کیسے اعلان کیا؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم خانہ کعبہ میں تھے، متولی تھے، تو چھوڑ دیا تھا، متولی تھے، ہر فرقے کے لوگ آتے تھے، اور آنے کے بعد جو ہے وہ سوال کرتے تھے احرام کے بارے میں، کیسے بات آیا ہے، حنبلی، شافعی، مالکی ہے نا، سب آتے تھے اور آنے کے بعد سوال کرتے تھے، لیکن شیعوں کا ایک بچہ بھی نہیں آیا، ایک بچہ بھی نہیں آیا۔ اور جتنے ہم نے جواب دیے وہ سب جو مالکی، حنبلی سب جو جواب دیے ہیں وہ سب جو ہے انہی سے پڑھ کر انہی کا سبق لیا ہے، یعنی چھٹے امام کے شاگرد ہے، انہی سے جو ہے پڑھ کر انہی کا سبق لیا، اور اس کے بعد جو ہے اسی کے ذریعے ہم نے بیان کیا۔ لیکن دیکھو ادھر جو ہے 4 مصلح ہیں اور ہر ایک کی فقہ الگ۔ ہم نے غور کیا نماز میں تو کئی ہزار فرق ہے، ہر ایک کی نماز میں، حنبلی، شافعی، مالکی ہے، ہر ایک کی نماز میں فرق ہے، کوئی کہیں پڑھتا ہے، کوئی بسم اللہ پڑھتا ہے، کوئی نہیں پڑھتا ہے، کچھ ہاتھ کھول کے بھی پڑھتے ہیں، کچھ ہاتھ باندھ کے پڑھتے ہیں۔ کہا کہ ہم نے دیکھا فرق، زکوٰۃ کے مسئلے میں دیکھا تو ہر ایک کا فرق الگ الگ، سب کی فقہ ہے، ہر ایک کی فقہ الگ ہے، ہر چیز میں ہم نے فرق دیکھا ہے۔ لیکن جو ہے ہم نے اس دین میں دیکھا نہ نماز میں فرق ہے، نہ روزے میں فرق ہے، نہ حج میں فرق ہے۔ یہاں جو ہے 4 مصلح ہیں، الگ الگ فقہ ہے، یہاں جو 12 مصلح ہیں۔ آپ تھکیں گے، ہم تھک جائیں گے، مسئلہ یہ ہے، یہ نہیں کرے بولے ایک دم بیدار رہیے۔
انسان اسے زبان سے کہتا ہے ارے واہ واہ نہیں چاہتے، جب فضائل علی ہوگا تو واہ واہ ہوگا۔ تو اب آپ دیکھیں کتنی مشقتیں کرنے کے بعد جو ہے اس دن کو دین حق کو پہنچایا گیا ہے۔ اب یہ غربت ہو سکتا ہے کسی کے اندر جذبہ پیدا ہو جائے کہ وہاں تک جائے تو وہاں سے تھوڑا اور آگے بڑھ جائے تو ثواب مل جائے گا، ہمیں بھی ثواب مل جائے گا۔ اچھا سب کو معلوم ہے، اس میں بھی تفصیل میں نہیں جانا، سب کو معلوم ہے نور اللہ چشتی ان کے بارے میں معلوم ہے کتنی قربانی دی ہے، تقیہ نہیں کیا انہوں نے، تقیہ نہیں کیا۔ اب ان کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ جب یہاں سے اس زمانے میں 500 سال پہلے بعد اس زمانے میں جب یہاں سے لوگ ایران مشہد گئے زیارت کے لیے گئے تو یہ ادھر ہی ٹہل رہے تھے، 12 نوجوان تھے اس وقت، یہ گزرے آگے مدین ہے، لوگوں نے دیکھا تو انہوں نے بھی دیکھا کہ یہ افراد جو ہے غور سے دیکھ رہے ہیں تو سوال کیا، کہا کہ کچھ پوچھنا چاہتے ہو؟ کہا نہیں کچھ پوچھنا تو نہیں چاہتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں بس جو ہے چند افراد ہیں، یعنی 10-12 گھر شیعوں کا ہے اور کوئی مولوی نہیں ہے، نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کوئی مولوی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، لہذا نکاح پڑھنے کے لیے بھی نہیں ہے۔ اچھا آگرہ اس وقت جو ہے راجدھانی تھی، ہے نا، راجدھانی تھی نا، صحیح ہے، ہاں تو راجدھانی تھی اس وقت میں آپ اندازہ لگائے آگرہ اس دور میں۔ تو اب جب کہا انہوں نے کہا ٹھیک ہے، کوئی شیعہ نہیں ہے کہ جو نماز جنازہ پڑھائے یا آپ پڑھے، نماز جماعت تو جانے دیجیے، اس کے لیے نہیں ہے۔ اب انہوں نے کہا اب سوچا کہ اب ہے ہماری ذمہ داری بن جاتی ہے، اب جو ہے گئے کہا کہ بس سن جاؤ ایک دو دن میں ہم تمہیں بتاتے ہیں، دیگر لوگوں سے کہا اور وہاں سے کہ آپ جو ہے چلے جائیے، بہرحال کوئی آمادہ نہیں ہوا، سستے کی فری والی مجلس کوئی پڑھنے ہی نہیں چاہتا ہے نا، تو اپنی بات نہیں کہیں اور نہ ملازمہ کیجیے گا، تو کوئی آمادہ ہی نہیں ہوا، کوئی تیار ہی نہیں ہوا، تو سب سوچ رہے تھے کیا ہے اپنے جو کیا ہے یہ۔ اب انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے خود چلیں گے۔ اب یہ آئے اور اس وقت جو ہے آگے اکبر کا دور تھا، اس کے بعد آگے آیا اکبر بادشاہ کا دور تھا، تو اب یہ جو آئے آگرہ میں تو اب انہوں نے کیا کیا، دیکھیے اتنی آسانی سے جو ہے یہ دین نہیں پہنچ گیا ہے، یہ شیعہ کی نہیں ہے، بہت قربانیاں دی گئی ہیں اس کے لیے، قربانی وہ تو کچھ نہ اہل ہے، دریندہ زبان ہے کہ جو چاہتے ہیں وہ دیتے ہیں۔ تو اب جب یہ پہنچے وہاں پہ تو کیا کیا، ہموالی کا کام کیا، کون سا کام سمجھ لیا، وہ جو گاڑی اور اسے ٹرک وغیرہ سے سامان اترتا ہے نا، آٹا گیہوں یا سامان دیگر چیزیں، تو یہ کیا ہے ایک مزدور کی حیثیت سے بازار میں تھے اور یہ جو ہے سامان ادھر ادھر منتقل کرتے تھے تاکہ ظاہر نہ ہونے پائے، اور یہ مزدور کی طرح کام کرتے تھے، اتنا آسانی دیکھیے محلے میں مزدور کی طرح جو ہے کام کر رہے ہیں، جو سامان اترتا ہے گاڑی سے وہ دکان پہ پہنچانا، ادھر پہنچانا، اور پھر اس کے بعد جو کچھ 2-4 روٹی کھا لیتے ہیں۔ لیکن جو اس دور میں جو مفتی اعظم تھا جو درس دیتا تھا، تمام شاگرد بیٹھے تھے، ہر بار آتے تھے جتنے شاگرد تھے تو یہ بھی پیچھے آ کر بیٹھ جاتے تھے، پرانا لباس تھا نا، سب کو معلوم ہو گیا کہ یہ تو مزدور ہے، ہم باری کرتے ہیں مزدور ہے، اور پیچھے بیٹھ گئے۔ اور جب بھی درس ختم ہو جاتا تھا، مفتی اعظم تھا، اب اس کے بعد جو ہے شاگردوں سے سوال کرتے تھے، کوئی ذہن میں ہو تو سوال کرو، سوال کرتے تھے، اور ادھر یہ جو ہے وہی اسی طریقے سے جو چھٹے امام کے دور میں تھا، جو مفتی بیٹھا ہوا تھا سوال کیا تھا کہ آنکھ ہے، ہاتھ ہے، پاؤں ہے، دل ہے، سوال تو اسی طریقے سے بیٹھے ہوئے تھے اور سوال بھی کرتے تھے، یہ جواب بھی دیتے تھے۔ اب جو ہے یہ مفتی سمجھ گیا یہ ہمارے در سے بہت استفادہ کر رہا ہے، لوگ تو اتنا نہیں سمجھ رہے ہیں لیکن یہ بہت زیادہ سمجھ رہا ہے، صحیح ہے۔ تو مفتی اعظم نے کہہ دیا کہ دیکھیے آپ پیچھے نہ بیٹھا کیجیے، آپ جو ہے آگے بیٹھا کیجیے۔ ارے اسے کیا معلوم، مفتی اعظم کہا آگے بیٹھا کیجیے۔ اب جو ہے آگے بیٹھے رہے، اب یہ سمجھ گیا کہ یہ تو بہت تیز ہے، صحیح ہے، یہاں تک کہ
ہمارے سوالات کا بھی جواب دیتے ہیں، ایسے ایسے سوال کرتے ہیں، جواب بھی دیتے ہیں۔ اب اس وقت جو ہے اکبر نے دعویٰ کی مفتی اعظم کی، تو انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیے ہم جو ہے تنہا نہیں آئیں گے، ہم اپنے ساتھ ایک شاگرد کو لے کر آئیں گے۔ یہ کیا معلوم ہے استاد ہے؟ کہا شاگرد کو لے کر آئیں گے۔ کہا ٹھیک ہے بسم اللہ، شاگرد کو لے کر آئیے۔ اب دسترخوان لگ گیا، اب جو ہے مفتی اعظم پہنچا، بہرحال اکبر نے کچھ سوالات کیے، گفتگو کیا، کچھ علمی گفتگو اور جواب دیا۔ اب جو ہے مفتی اعظم بہت خوش ہو گئے کہ ہمارے شاگرد نے جو ہے ایسا جواب دے دیا ہے نا، ظاہر سی بات اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ جب شاگرد اس منزل پہ ہے تو پھر استاد کا کیا کہنا۔ بہت خوش ہوئے، ماشاءاللہ ہمارا شاگرد جو ہے ایسا ہے۔ اب جو ہے یہ مفتی جوش میں آ کر کہہ دیا، کہا کہ ہم مر جائیں تو ہمارے جانشین یہی ہوں گے، سمجھے آپ؟ انتقال ہو گیا۔ اب جب انتقال ہو گیا تو یہ ہوا کہ اب یہ وہاں پہ ہوں گے، قاضی ہوں گے، قاضی القضات اللہ شکری۔ اب اس کے بعد جو ہے اس کا بیٹا جہانگیر آ گیا، اس کا انتقال ہو گیا۔ اب پہنچے سب جتنے جو ہے مفتی تھے اور باقی جو ہے جج وغیرہ سب قاضی وغیرہ اور بھی سب تھے۔ یہ ہوا کہ یہ جو ہے ان کے جانشین ہوں گے۔ وہ تھوڑا سا عجیب تھا، جہانگیر بڑا سخت تھا اور باپ کے مقابلے میں۔ تو یہ ہوا کہ اب یہ ہوں گے، اس لیے کہ مفتی اعظم نے تو کہہ دیا۔ تو کہا لوگوں نے کہا کہ پہلے یہ پوچھ لیجئے کہ جو فیصلہ کریں گے کس طرح سے کریں گے۔ سنیے بہت دقیق بات ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم قرآن اور سنت سے فیصلہ کریں گے۔ اچھا، کہا کہ دیکھو بھائی، اگر جو ہے فیصلہ کر دے شافعی کے نزدیک جو فیصلہ ان کا جو فقہ ہے تو حنبلی ناراض ہو جائیں گے، حنبلی فکر کرتے مالکی ناراض ہو جائیں گے، لہذا جو ہے ہم قرآن اور سنت سے فیصلہ کریں گے۔ اب جو ہے یہ خاموش ہے، اب یہ کچھ کہہ نہیں سکتے۔ اگر کچھ بولے تو پھر یہ ہو جائے گا کہ یہ جو ہے قرآن کے خلاف ہے، قرآن کی بات نہیں مانتے، سنت کی بات جو ہے یہ نہیں مانتے، لہذا یہ کہا کہ ہم قرآن اور سنت سے فیصلہ کریں، اس پہ اجتہاد کریں گے۔ اب اس کے بعد جو ہے کیا ہوا، یہ آ گئے، لیکن جو ہے اب یہ کتابیں لکھتے رہے، احقاق الحق، کتابیں تو بہت سی لکھی ہے، احقاق الحق انہوں نے کتاب لکھی۔ اب اسے جو ہے جو شک ہوا تو ایک شخص کو بھیجا، کہا کہ جاؤ تم شاگردی اختیار کرو، اور شاگردی اختیار کر کے معلوم کرو کہ یہ جو ہے کس طرح سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور ادھر جو فیصلہ کر رہے تھے دیگر جو ہے افراد سے، سب نے یہ کہہ دیا کہ ان کا فیصلہ تو ایسے ہوتا ہے جس طریقے سے جعفر بن محمد کا محمد وآل محمد یعنی وہ بھی جانتے ہیں کہ اگر قرآن اور سنت سے فیصلہ ہو تو وہ فقہ جعفریہ ہے۔ تو اب وہ شامل گئے، اس کو بڑا مختصر کر دے رہے ہیں، اس کو مختصر کر دے، ایک دم تھک جا رہا ہے، مختصر نہیں، بہت بیدار ہے، مسئلہ نہیں ہے، مختصر کر دے اس کو کہ اب مختصر یہ ہے کہ وہ شاگردی اختیار کرنے کے بعد استراحت کرنے لگے، وہی کتاب جو ہے چوری کر کے، جاسوس اور یہی آیا کار ہے، قریب ہو گیا، کتاب جو ہے چوری کر لیا، لے کر چلا گیا۔ اچھا اس پہ بھی ترجمہ نہ کریے گا، چوری کر لیا، اس پہ بھی ترجمہ نہ کیجیے گا، ارے لوگوں نے تو بسم اللہ چورا دیا، پڑھیے گا سوال، چوری کر لیا۔ اب اس کے بعد جو ہے جب کتاب اس کے پاس پہنچی اور معلوم ہو گیا تو پھر جو ہے اب اس نے حکم دیا تقریباً اس وقت 70 سال کے تھے۔ اب یہ حکم ہوا، فقہ جو تھے ان کے مفتی اعظم وغیرہ سب قاضی یہ سب سے پوچھا کیا کیا جائے، سب نے یہ کہہ دیا کہ دیکھیے جمعہ کے روز جب نماز جمعہ ہو جائے اور پھر اس کے بعد جو ہے 80 کوڑے لگائے گا، اس لیے دیگر لوگوں کے خلاف جو ہے
کتابیں لکھی ہیں، بارہ جو ہے تھوڑے لگائے گئے اور کس طریقے سے بڑا تفصیل وہ داستان ہے کہ شہادت ہو گئی. تو اب آپ دیکھیں کہ اس طریقے سے جو ہے دین حق کو پہنچایا ہے علماء نے. اور خاص طور سے اگر آپ ہندوستان میں غور کریں کہ ایسے دور میں جو ہے نور اللہ ششتری نے تقیہ نہیں کیا ہے، تب جو ہے آج دین حق جو ہے ہمارے پاس ہے. نہیں تو ورنہ جو ہے ہم بھی دوسرے کے ساتھ جو ہے جھومتے رہتے. سلوات پڑھیے محمد والا. تو جو بھی ہے لیکن جو بھی جس کے دل میں بھی اہل بیت کی محبت ہوتی ہے، عقیدہ مضبوط ہوتا ہے، تو پھر وہ جو ہے گھبراتا نہیں ہے اگرچہ ظالم کا دربار ہی کیوں نہ ہوگا. دیکھیں ہم ادھر جو ہے دوسرے کو برا بھلا کہہ دے تو آسان ہے، سب اپنا مجمع ہے، لیکن جو ہے ظالم کے دربار میں کہنا اعلان کرنا بڑا سخت ہے، بڑا سخت مرحلہ ہے. ایسے تو ہر انسان جو ہے وہ برا بھلا کہہ سکتا ہے، لیکن اب آپ دیکھیں کہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ جو افراد تھے، ابو امامہ یہ مولا کائنات کے اصحاب میں سے، لیکن اور سے اور بھی ہے. ایک تو کیا نام ہے شیخ جو ہے وہ بھی مولا کائنات کے ساتھ جنگ صفین میں مولا کائنات کے ساتھ. اور مولا کائنات نے کہا کہ جاؤ دشمنوں کو سمجھاؤ. سمجھے کیا کہا مولا آپ کے دشمن سے ہم بات کریں منہ نہیں لگائیں گے. سمجھ گئے؟ آزادار جو ہے وہ جذباتی نہیں ہوتا. یہ کہا کہ ہم جو ہے اسے منہ نہیں لگائیں گے. تو مولا نے کہا کہ آج تو تم ایسا کر رہے ہو، ایسا تو نہیں ہوگا کہ کل جو ہے حسین کے تم قاتل بنو گے. یہ شخص ہے سمجھے آپ کہ جو جنگ صفین میں مولا علی سے کہہ رہا ہے کہ مولا وہ آپ کے دشمن ہیں، منہ نہیں لگائیں گے، بات نہیں کریں گے، لیکن یہی کربلا میں کہہ رہا تھا کہ جلدی کرو حسین کو قتل کرو. اور تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ قتل حسین کے بعد کوفے میں 7 مسجدیں بنوائی گئی، جس میں سے ایک مسجد اس نے بنوائی. ایک مسجد اس نے بنوائی. دیکھیے یہ بھی شخص تھا، یہ بھی شخص مولا کائنات کے ساتھ تھا، جنگ صفین میں تھا. ہمارا مالک اشرف ہے وہ تو پڑھ چکے ہیں. اسی طریقے سے آپ دیکھیں اب اس کے برعکس ابو امامہ یہ مولا کائنات کے چاہنے والے ہیں. ایک مرتبہ معاویہ نے بلایا ابو امامہ کو، کہا کہ انہیں بلاؤ اور بلانے کے بعد تحفہ اور ہدیہ دیا جائے اور ان سے یہ کہا جائے کہ علی کی تعریف نہ کرے. ابو امامہ بلائے گئے. جب دربار میں پہنچے، دربار میں جب پہنچ گئے، اب اس کے بعد دسترخوان وغیرہ لگا. اب اس نے جو ہے حکم دیا کہ اشرفیوں کی تھیلی آمادہ کی جائے. اب جب آمادہ کر چکا، اب ابو امامہ کی خدمت میں پیش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو اب جو ہے علی کی تعریف نہ کرنا، علی سے بیزاری اختیار کر لو. تو ابو امامہ نے جواب دیا، کہا کہ وہ علی کہ جن کے بیٹے حسن اور حسین ہے اور بھائی رسول اسلام ہے، جعفر طیار ہے، رسول کی بیٹی سے ان کا عقد ہوا، کہا ان میں سے کوئی ایک فضیلت تمہارے پاس ہو تو بتا دو. کہا ایک کی فضیلت ہو تو تم بتا دو. اس کے بعد ابو امامہ نے کیا کہا؟ معاویہ سے حاکم شام سے کہا کہ کیا چاہتے ہو کہ ہم مومن بن کے آئے ہیں تو کیا کافر بن کر جائیں؟ یہ جو ہے آپ دیکھیں ان کے چاہنے والے یا ابن سکین متوکل کے زمانے میں ہے نا، متوکل نے جب ابن سکین سے کہا کہ ہمارے بچوں کو درس پڑھا دیجیے، انہوں نے اختیار کر لیا. کچھ دن پڑھایا. اب اس کے بعد جو متوکل سوال کرتا ہے، کہا کہ یہ بتاؤ کہ کون افضل ہے، علی کے بیٹے حسن اور حسین یا ہمارے بیٹے؟
اب دیکھیں سامنے ظالم ہے، متوکل ہے ظالم، اب اس کے سامنے ابن سکیت نے کیا جواب دیا کہ کہا کہ تم جو ہے اپنے بیٹوں کا حسن اور حسین سے مقابلہ کر رہے ہو، ہم تو جناب قمبر کے جوتیوں کے خاک کے برابر بھی نہیں سمجھتے۔ لیکن کیا ہوا معلوم تھا نا کیا ہوا، آخر کار جو ہے زبان بتی سے کھینچ دی گئی ہے۔ انہیں معلوم تھا کہ جب عقیدہ مضبوط ہوتا ہے تو پھر انسان جو ہے وہ گھبراتا نہیں ہے، جب عقیدہ ہی نہ ہو تو بہرحال آج کل تو دیکھ لیجیے کہ ظالم بھی ہے تو اس کے ساتھ بھی اگر ایسا ہے تو انسان جو ہے فخر سمجھتا ہے نہیں، فوٹو کھنچوا دیا کیسے ڈالتے ہیں، بہت فخر سمجھتے ہیں، یہاں جو ہے ظالم ہے اور ظالم کا دربار ہے اس طریقے سے۔ اچھا کچھ جو ہے اس کے برعکس بھی سمجھتے ہیں، وہ جو ہے ہر جگہ یہی پیش کریں گے، ارے نہیں کہنے دیجیے، وہ جو ہے ایک مسئلہ ہے کہ لا اکراہ فی الدین پیش کر دیتے ہیں۔ اگر کسی کو کچھ واعظ کیجیے، نصیحت کیجیے تو کیا کہتے ہیں، بات جو ہے یہ جو بہت زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں کہتے ہیں لا اکراہ فی الدین، یعنی دین میں جبر نہیں ہے، ارے ہر جگہ کے لیے یہ آیت نہیں ہے۔ ابھی جو ہے آپ جا کر سوئیے، دیر میں سو گئے، صبح میں اٹھنے کا دل نہیں کر رہا ہے، کیا مطلب جبر نہیں، سوئے آرام سے 10 بجے تک، نہیں اٹھیے، جبر ہے کہ نہیں ہے، اٹھیے، اب اٹھ کے جو ہے نماز پڑھیے، معلوم ہوا کہ چل نہیں پا رہے ہیں لیکن نہیں حکم ہے تو آپ جو ہے حج کیجیے، نماز نہیں پڑھا نہیں پڑھیے، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ پا رہے ہیں تو بیٹھ کر پڑھیے، یہ نہیں کہ لا اکراہ فی الدین اب جبر نہیں ہے بس نہیں پڑھیں گے تو نہیں پڑھیں گے، ہر جگہ کے لیے نہیں ہے۔ اس وقت تک اس موقع پہ کہ جب شام سے دو عیسائی بچے آئے اور پیغمبر اکرم کی جب تبلیغ واعظ اور نصیحت سنا کہ یہ فوراً جو ہے کیا ہوا، مسلمان ہو گئے۔ اب جب فوراً مسلمان ہو گئے تو اس کا باپ پھر گھر نہیں گئے ڈر کے مارے کہ باپ مارے گا، اس لیے مسلمان ہو گئے۔ اب اس کا باپ رسول اسلام کے پاس گیا اور جانے کے بعد اس نے کہا کہ اللہ کے رسول ہمارے بیٹے جو ہے وہ مسلمان ہو گئے ہیں۔ تب جو ہے یہ حکم آیا کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں جو ہے کوئی جبر نہیں ہے، لیکن جو ہے اگر دین میں داخل ہو گیا ہے تب اس کے مطابق جو ہے عمل کرنا پڑے گا، یہ نہیں کہ ہر جگہ لا اکراہ فی الدین لا اکراہ فی الدین۔ معلوم ہوا شادی میں سونے کی انگوٹھی پہنے، کہیے اتاریے، کہیے زبردستی نہیں، لا اکراہ فی الدین۔ پڑھیے سوال، تو ایسے نہیں بچ جائیں گے کہ کہہ دیجیے کہ ہم نے بی بی سے کہا ہے، کوئی برا برا نہ مانے، عمومی بات ہے، بی بی سے کہا ہے کہ پردہ کریے، بی بی نہیں کر رہی ہے تو لا اکراہ فی الدین۔ دل میں کوئی جو ہے جبر نہیں ہے، نہیں ہر جگہ نہیں ہے لا اکراہ فی الدین، ہر جگہ نہیں۔ اچھا اس کا جواب سنیے، سوال پڑھیے، جواب سنا۔ اس کا جواب جو ہے ایک مرتبہ ایران میں ایک جلسہ تھا، کانفرنس، اس میں جو ہے تمام علماء تھے، دانشمند تھے، عورتیں تھیں، اور عورتیں بھی وہ بھی جو پڑھی لکھی دانشمند تھی، سب موجود، سب وہاں پہ موجود ہے، اس لیے جلسہ ہو رہا ہے۔ یہ عورت جو ہے کھڑی ہو گئی، اگر ہمیں موقع دیجیے تو ایک سوال کرنا ہے پورے مجمع سے، تو لوگوں نے اجازت دے دیا، کہا ٹھیک ہے سوال کریے۔ تو اس نے کہا کہ جب دین میں ہے لا اکراہ فی الدین، جب مذہب میں ہے تو زبردستی ہمیں حجاب کیوں کرایا جاتا؟ اس نے جو ہے سوال کیا کہ جب لا اکراہ فی الدین ہے کیوں زبردستی ہمیں برقع پہنایا جاتا؟ تو اب جو ہے اس کا جواب بھی ایک عورت ہی نے دیا، عورت کا جواب عورت ہی صحیح دے سکتی۔ سوال کرو، خدا نہ کرے کوئی عورت ناراض ہو جائے، جناب یوسف کو واقعہ معلوم ہے نا، ادھر نہیں جائیں گے، مختصر نے جواب دیا، ایک عورت نے جواب دیا۔ اس نے کہا کہ اگر اجازت ہو تو ہم جواب دیں۔ دیکھیے کتنا دقیق جواب دیا،
کھڑی ہو گئی اور کھڑی ہونے کے بعد جو ہے اس نے ایک مثال پیش کی. اب اس کو جو ہے ہم اپنے زبان میں پیش کر دیں کہ مثلا جو ہے کہیں دعوت ہو گئی مجلس کے بعد، ہے نہیں اسے مثال دے دیتے ہیں، مجلس کے بعد کسی کے گھر پہ فلاں صاحب نے کہہ دیا کہ آج ہے ہمارے گھر پہ کھائیے گا. اب جو ہے ہم مسجد سے نکلے، نکلنے کے بعد ان کے گھر پہ پہنچے. اب جب ان کے گھر پہ پہنچے تو اب انہوں نے کہا کہ آ جائیے گھر بیٹھ جائیے. ہم نے سوچا کہ میرے روم میں جا کے بیٹھے، کہا گھر بیٹھ جائیے، مثال دے رہے ہیں گھر بیٹھ جائیے. اب کھانے کا مسئلہ تھا، ہم نے کہا لے لیجئے بھائی ایک بوتل لے لیجئے 5-10 روپیہ، نہیں ہاتھ دھل لیتے. کہا نہیں ادھر آئیے، ادھر ہاتھ دھلا، ادھر ہاتھ دھلیے. یہ کیا ہے؟ ہم آئے یہ کرے نہیں ادھر بیٹھیے، ہم چاہ رہے ادھر بیٹھنا، پھر ہم ہاتھ دھلنا چاہ رہے کہ یہی دھل لیتے ہیں نا، کوئی برتن ورتن لیتے ہیں یہی دھل لیتے. کہے نہیں ادھر دھلنا پڑے گا. ہم نے کہا کہ ادھر کھانا لگا دیے، کہیں نہیں ادھر صوفہ پہ ادھر لگا ہوا، آ جائیے ادھر. ہم کہیں یہی رکھ دیجیے کھانا، کہا کہ نہیں ادھر آ جائیے. اب ہم نے سوچا کہ کہے کہ جلدی سے 2 منٹ میں چائے دے دیجیے پی کر جائیں. کہا نہیں ابھی آپ کو آدھا گھنٹہ بیٹھے گا، ابھی بیگم مصروف ہے، ابھی آدھا گھنٹہ لگے گا. سوچنے لگے ابھی یہ کیا ہوگا. ہم کہہ رہے 5-10 منٹ پلائیے تو یہ اپنی چلا رہے کہ آدھا گھنٹہ جو ہے وہ لگے گا. ہم نے کہا نہیں بس ابھی جانا چاہ رہے. کہا نہیں ابھی نہیں جا سکتے، چائے پی کے جانا پڑے گا. ہم بھی سوچنے لگے یہ کیا ہے، مثال دے رہے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے. ہم اپنی مرضی سے جانا چاہ رہے، کہہ رہے نہیں جب ہم کہیں گے تب. کہا اس لیے کہ یہ قانون ہے. اب جب آپ ہمارے گھر پہ آ گئے ہیں تو پھر جو ہے جیسے کہیں گے ویسے ہی کرنا پڑے گا. یعنی جب ہم یہاں سے گزرے تو راستے میں سینکڑوں گھر ملے، ہم کسی گھر میں نہیں گئے. ہو گئی بات، سینکڑوں گھر ملے کسی گھر میں نہیں گئے، سیدھے جو ہے اسی گھر میں گئے. اسی طریقے سے ہم 1000 فرقے تھے مذہب سے کہیں نہیں گئے، اختیار کیا اس مذہب کو. جب اسے اختیار کر لیا تو پھر اس کے حکم کو ماننا پڑے گا. صلوات پڑھے محمد والے. تو پھر جو یہ حکم دے رہا ہے شریعت جو مذہب، تو اسی کے مطابق جو ہے اب اسے عمل کرنا پڑے گا. یعنی جب ایمان لے کر آیا، عقیدہ اختیار کر لیا، تو اب اسی کے مطابق اسے اس دنیا میں زندگی گزارنی ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ اسلام نے جو حکم دیا، جو اہل بیت معصومین علیہ السلام کے ساتھ تھے، امام نے یہ چاہا کہ ان کا ایمان، ان کا عقیدہ جو ہے وہ مضبوط ہو جائے، تاکہ اس دنیا میں بھی وہ سعادت مند رہے اور مرنے کے بعد بھی جو ہے جنتی جنت ہے ان کے لیے. لیکن ایک چیز یہ ہے کہ دیکھیں جب تک جو ہے انسان کا ضمیر، نفس جسے باطن کہا جاتا ہے، یہ جو باطنی ہے نا، اسے جو ہے حدیث میں نبی ظاہری کہا جاتا ہے. حدیث ہے یہ جو باطن ہے یہ نبی ہے، نبی ظاہری کہا جاتا ہے. تو جب تک جو ہے اس کے اندر یعنی ضمیر اور عقیدہ اس طریقے سے نہیں ہوگا، اس وقت تک جو ہے کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. تو معلوم نہیں کب جو ہے عاقبت خراب ہو جائے پوری زندگی جو ہے. اسی لیے دعائیں ہیں، دعائیں کتاب موجود ہے ایمان کے اسے سلسلے سے. ہمیشہ جو ہے دعا کرتے رہو تاکہ ایمان پہ باقی رہو کہ معلوم نہیں کہ کب جو ہے عاقبت خراب ہو جائے. معلوم ہوا کہ بہت مومن ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، اور آخر وقت جو ہے معلوم ہوا کہ دین جو ہے ان کا خراب ہو گیا. معلوم ہوا کہ اگر جو ہے دنیا کے دلدل میں پھنس گئے تو آخر وقت بھی جو ہے ان کے اوپر دنیا ہی سوار رہے گا. اس میں صحیح سجاتی اور ایک واقعے اتنے وہ لکھا ہے نا کہ ایک شخص تھا تو لکڑی کاروبار کرتا تھا، فروخت کرتا تھا، خریدتا تھا. جب مرنے کے قریب آیا، اب لوگوں نے کہا کہ مرنے کا وقت ہے، آخری وقت ہے. تو ایسے وقت میں اس نے سوال کیا ہے بتاؤ کہ آج کل لکڑی کی قیمت کیا ہے؟ مر رہا ہے، مرنے کے قریب ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ سوال کر رہا ہے کہ لکڑی
تو اس طریقے سے معلوم ہوا کہ اگر ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ کب کیا ہو جائے، تو مختصر یہ بس کیا جائے ہے نا، صلوات پڑھیے محمد مختصر یہ ہے، یہ آپ دیکھیں کل آنے کے ٹائم سے تو پڑھ دیا، کل اس خمسے کی آخری مجلس رہے گی، تھوڑا بہت یہ کچھ ذکر ہو جائے گا انشاءاللہ، ثواب میں تھوڑا اور اضافہ ہو جائے گا۔ ہمارا ہمیں سننے تھوڑی آتے ہیں، فضائل سننے آتے ہیں، روایت کا وہی اجر دیں گے نا، سننے آتے ہیں وہی اجر دیں گے، باقی تیاری وغیرہ جو ہے وہ نہیں دے سکتا۔ تو بہرحال جب آپ دیکھیں کہ جو اہل بیت معصومین علیہ السلام کے ساتھ تھے، ظاہر سی بات ہے کہ جو افراد انبیاء کے ساتھ تھے، امام حسین کے علاوہ دیگر اہل بیت کے ساتھ تھے، ہر قسم کے افراد تھے، لیکن جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھے، آپ دیکھیں کہ کس منزل پہ تھے۔ اسی لیے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ جیسے صحابی ہمیں ملے ویسے نہ اعظم کو ملے، نہ نوح کو ملے، نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے بھائی حسن کو۔ عزیزان محترم، واقعہ کربلا جب کربلا الٹا ہوا، یہ قافلہ جب کربلا سے کوفہ پہنچا، تماشائی اوپر دیکھ رہے تھے، خاطی نے خروج کیا، لوگوں کو معلوم نہیں تھا، صدقے کے خروج پھینکے جا رہے تھے، یہاں تک کہ لٹا ہوا قافلہ کربلا کوفہ بھی، کوفے کے بعد شام میں پہنچا، لٹا ہوا قافلہ زندان میں ہے، یہاں تک کہ جب زندان سے رہائی ملی، شہزادی نے کہا ہے میرے لال یزید سے کہہ دو کہ ہم کربلا جائیں گے، کربلا ہوتے ہوئے مدینہ جائیں گے، بھائی کا چہروں کر ہزاروں یہ قافلہ کربلا پہنچا، بھائی کا چہروں کیا۔ اب جب کربلا سے جانے لگا تو وہ خطیب تھا بشیر، سجاد نے کہا بشیر مدینے میں اعلان کر دو کہ جو 28 رجب کو قافلہ گیا تھا وہ قافلہ آ رہا ہے۔ بشیر نے اعلان کرنا شروع کیا کہ اے مدینے والوں اب وہ قافلہ آ رہا ہے۔ دیکھیے کہیں ہم نے یہ نہیں دیکھا ہے کہ مدینے میں سید سجاد نے خطبہ دیا یا شہزادی زینب نے خطبہ دیا، اور شہزادی ام کلثوم ہمیشہ خاموش رہتی تھی، خاموش رہتی تھی، لیکن جب مدینے پہنچی ہے تو کیا کہا، اے مدینہ جد لا تفرینا، اے میرے نانا کے مدینے میرا آنا قبول نہ کرنا۔ اس لیے گئے تھے تو بھرا گھر تھا، اصغر تھے، قاسم تھے، عباس تھے، میرا بھائی حسین تھا، لیکن ہم لوٹ کر آئے۔ ام کلثوم نے جو ہے یہ فقرہ کہا۔ اب جو ہے بشیر نے اعلان کر دیا مدینے والوں اب یہ مدینہ رہنے کے قابل نہیں ہے، وہ قافلہ لٹ گیا، بی بی آئی، دیگر بچے آئے، آنے کے بعد خطیب کے دامن کو پکڑتے ہیں، سوال کرتے بار بار، خطیب علی اکبر کہاں ہے، قاسم تو آ رہے ہوں گے اور محمد تو آ رہے ہوں گے۔ خطیب نے کیا کہا، خطیب نے یہ کہا کہ سب لٹ گئے، حسین مارے گئے، سب شہید ہو گئے۔ جب کہا حسین مارے گئے تو ام المؤمنین نے سوال کیا کہ خطیب اتنا بتا دے کہ جب حسین مارے گئے تو میرا عباس زندہ تھا یا نہیں۔ خطیب نے کہا کہ جب تک عباس زندہ تھے حسین سلامت تھے، ہاں زیادہ ہو، بس آخری فکرہ۔ قافلہ پہنچا، شہزادی زینب، بس آخری فکرہ نے گھر کے اندر قدم نہیں رکھا، مدینے میں باہر مدینے میں بھی خیمہ ہے، ابھی گھر کے اندر قدم نہیں رکھا۔ سید سجاد جو ہے وہ باہر، گھر کے اندر قدم ابھی نہیں رکھا، باہر بیٹھ گئے۔ اب جو ہے کنیزوں نے، بیویوں نے خبر دیا، جناب صغرا سے کہا کہ بیوی
جو 28 رجب کا قافلہ گیا تھا وہ قافلہ آ رہا ہے اور مدینے کے باہر موجود ہے. آپ چلیے. اب جو ہے کنیزوں کے ہمراہ چلی تو راستے میں کیا دیکھا؟ سید سجاد بیٹھے ہوئے, سر نیچے ہے. سر نیچے ایک مرتبہ کنیزوں سے کہا یہ شخص تو ایسا بیٹھا ہے جیسے میرا بھائی سید سجاد بیٹھتا تھا. پھر اس کے بعد توجہ نہیں دیا, آگے بڑھ گئی. جب آگے بڑھی تب سید سجاد سے رہا نہیں گیا. سید سجاد نے کہا بہن صغرا آخر مجھ سے پردہ کیوں کر رہی ہو؟ اب جو ہے صغرا نے دیکھا سید سجاد کو نپٹ کر رونے لگی. ہاں آزادار فاطمہ صغرا بس آخری فکرہ فاطمہ صغرا قریب پہنچی شہزادی زینب کے قریب پہنچنے کے بعد سوال کیا تمہیں اماں میرا بابا کہاں ہے؟ شہزادی نے بتا دیا, سب بتا دیا. شہزادی نے کہا کہ فاطمہ دیکھو حسین مارے گئے, علی اکبر شہید ہو گئے, علی اصغر کو حسین میدان میں لے کر گئے, علی اصغر بھی شہید ہو گئے, اے بی بی سب شہید ہو گئے. بس آخری فکرہ جب کہا سب شہید ہو گئے تو اب جناب صغرا کبھی دائیں جانب دیکھتی ہے کبھی بائیں جانب دیکھتی ہے. زینب نے سوال کیا اے بی بی یہ بتاؤ کسے دیکھ رہی ہو؟ کہا ہم اپنی بہن سکینہ کو دیکھ رہے ہیں کہ سکینہ کدھر ہے؟ زینب نے کہا اے بیٹی اچھا ہوا کہ تو ساتھ میں نہ تھی. زینب سکینہ زندہ میں سو گئی.
सुबह शाम तुम जागो